نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول قال اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی آج ہم پڑھیں گے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان فیک ولا ابالی۔ اے آدم کے بیٹے، بے شک جب تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور مجھ پر امید رکھتا ہے تو میں تیرے گناہ معاف کر دیتا ہوں اور مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے گناہوں کی مقدار بیان فرمائی کہ گناہ کتنے ہوں گے تو میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے، تیرے گناہ آسمانوں تک پہنچ جائیں، آسمان کے کنارے بھی بھر جائیں، اس کے بعد تو مجھ سے معافی مانگے، اپنے گناہوں کی توبہ کرے تو میں تجھے معاف کر دوں اور مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کو آسمان کی مثال کی سمجھ نہ آئے کہ آسمان کتنا بڑا ہے۔ فرمایا کہ اے ابن آدم، تو زمین کے برابر، زمین کا جو عرض ہے، اس کا جو بلد ہے، اس کا جو طول ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تو گناہ لے کر آ جائے۔ یہ بات تو ہمیں سمجھ آ ہی سکتی ہے کہ زمین کتنی بڑی ہے۔ ایک انسان وہ اس کو تسخیر نہیں کر سکتا، ساری زندگی بھی صرف کر دے تو زمین کو تسخیر نہیں کر سکتا۔ باقی کائنات تو بعد کی بات ہے، آسمان تو بعد کی بات ہے۔ فرمایا کہ تو اس زمین کے برابر گناہ لے کر آ جائے اور پھر تو مجھ سے اس حال میں ملے، لا تشرکو بی شیئا، کہ تو نے شرک نہ کیا ہو، تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو، تو پھر میں تجھے اس حال میں ملوں گا کہ جتنے تو گناہ لے کر آئے گا اس زمین کے برابر، میں اتنی ہی تیرے لیے مغفرت لے کر آؤں گا۔ یہ سنن الترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند حسن ہے، بعض محققین نے حسن لغیرہ ہی کہا ہے، البتہ یہ حدیث مبارکہ، یہ روایت قابل قبول ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنے بندوں پر خاص کرم نوازی کا ذکر ہوا ہے۔ ایک انسان ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرتا رہے اور آخر وقت میں اسے اس بات کا احساس ہو کہ میں اپنے مالک کی فرما برداری مجھے کرنی چاہیے تھی، مگر میں نے تو ساری زندگی اپنے مالک کی نافرمانی کی ہے، مجھے
یہ بات ذہن میں اس نے سوچی، اسے احساس ہوا، اس نے اپنی 70-80 سالہ زندگی کے گناہ اللہ کے سامنے رکھ دیے۔ اگر آدمی کے ساری زندگی کے گناہ بھی ہوں پھر بھی آسمان تک تو نہیں پہنچ سکتے، مگر اللہ نے فرمایا کہ تو اتنے بھی لے آئے جتنے کہ آسمان کے کنارے ہیں، تو اتنے گناہ لے کر آ جائے اور صدق کے دل سے مجھ سے معافی مانگ لے، استغفار کر لے، گناہوں کی بخشش طلب کر لے، تو میں وہ تیرے سارے گناہ معاف کر دوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ولا ابالی، مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، تو مجھ سے معافی مانگے گا، میں تیرا مالک ہوں، میں تجھے معافی عطا کر دوں گا، مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی کیا کہے گا۔ یہ اتنے گناہ لے کر آیا، اللہ نے اسے بھی معاف کر دیا، اللہ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میرے خالق نے مجھے پیدا کیا ہے، مجھے نعمتوں والی زندگی سے نوازا ہے، میں نے اس خالق کی بندگی کے بجائے اسے ناراض کر لیا۔ اگر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے اور معافی مانگ لے، آئندہ کے لیے مجھے راضی کرنے کا تہیہ کر لے، تو میں آسمان کے برابر بھی اس کے گناہ معاف کر دوں۔ پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے زمین کی دی۔ آسمان کی مثال ہو سکتا ہے کہ ہر کسی کی سمجھ میں نہ آئے، آسمان تو کسی نے دیکھا ہی نہیں، صرف سنا ہے کہ بہت بڑا ہے، مگر زمین تو ہم نے دیکھی ہے، زمین پر سفر کیا ہے، بڑے لمبے لمبے سفر کیے ہوں گے۔ اس زمین پر ہمارا ایک ملک ہے اور کئی ملکوں کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ ہم نے شاید زمین تو دور کی بات ہے، اپنا ملک ہی پورا نہ دیکھا ہو۔ ملک مشرق سے لے کر مغرب تک شاید ہی کوئی انسان ہو جس نے پورا ملک گھوما ہو، دیکھا ہو، باقی ساری دنیا دیکھنا تو بات کی بات ہے۔ یہ مثال دی کہ اتنے انسان گناہ لے کر آ جائے، یہ زمین جتنی ہے اتنے آدمی کے گناہ ہوں، پھر اللہ نے صرف ایک شرط لگائی یہاں کہ اس نے شرک نہ کیا ہو۔ اگر دیکھا جائے تو یہ ایک ایسی شرط ہے جو انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بناتی ہے۔ ایک انسان اسے تو اپنے خالق کا شکر گزار ہونا چاہیے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو میرا خیال ہے کہ ایسا انسان تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ جانور بھی اللہ کا کھاتے ہیں اور اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتے ہیں، مگر ایک انسان جسے اللہ نے اتنا خوبصورت جسم عطا فرمایا، اسے عقل و شعور عطا فرمایا، تمام مخلوقات سے برتر بنایا، اس کے باوجود بھی اگر یہ شرک کا ارتکاب کرے تو پھر تو جانور بھی ایسے نہیں ہیں، یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ شرک نہ کیا ہو، تم اتنے گناہ لے کر آ کے معافی مانگ لے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ اگر تو اتنے گناہ لے کر مجھ سے ملاقات کرے گا پھر تو مجھے بھی اس حال میں پائے گا کہ تیرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، تو نے معافی مانگی، تیرے پروردگار نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ یہ استغفار کی برکت ہے۔ استغفار اپنے خالق سے ہمارا تعلق مضبوط کرتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ زندگی کا ایک لمحے کا بھی بھروسہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ ہم پچھتائیں، ہم اپنے گناہوں کی اللہ کے ہاں معافی مانگ لیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔